آپ نے کبھی غور نہیں کیا، آپ نے صرف خالی جو ہے نا ڈسپلن کا نام سنا ہے، ڈسپلن کو استعمال نہیں کیا ہے۔ ڈسپلن میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ غور کریں ذرا، کتنا سخت مسئلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ لوگ نماز با جماعت میں دیر سویر کرتے۔ میں نے ایک چھوٹے بچے سے پوچھا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میرا بابا بھی نہیں پڑھتا۔ باپ کو بابا کہتا ہے، اندازہ لگاؤ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب بچے ہو جائے تو لوگ اچھے ہو جائے، ورنہ وہ حوالہ دیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ٹیلی ویژن کے بہت شوقین تھے، تو ان کے نواسے پوتے یہاں آتے جاتے تھے تو کہتے تھے دادا جان آپ کو عذاب نہیں ہوگا دوزخ کا، آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے صبر صبر، فوراً اٹھ کے خود بند کر لیا، بس توبہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا تاکہ ان کا ذہن خراب نہ ہو، ان کے ذہن کو اسی طرح ہی رکھنا ہے کہ یہ گناہ کو گناہ سمجھے۔ مسائل محفوظ رکھنا یہ بھی امت کا فریضہ ہے۔ ایک زمانے میں اچانک باورچی خانے گیا، گھر والی کچھ پکا رہی تھی تو میں نے ایسے چکھا تو میری ایک بیٹی نے شور مچایا، او ابو کھڑے ہو کے کھا رہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں چکھ رہے۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اس کا مسئلہ صحیح ہے، اور چکھنا کھڑے ہو کے جائز ہے، اس کے لیے تو ہزاروں کتابیں دیکھنی پڑے گی۔ اب جو مسئلہ پہلے سے چلا آیا ہے وہ محفوظ رہے۔ ہمیں مسائل کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم مسائل کے محافظ ہیں، ان پر جان اور زندگی چھڑکیں گے۔ شاہ احمد نورانی جو بدعتی مولویوں کے سیاسی لیڈر تھے، وہ لاہور میں کسی سیاسی پارٹی نے ان کی پگڑی وگڑی نوچی اور تکلیف پہنچائی۔ حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود نے بہت سخت بیان دیا اور اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ ایسی بے عزتی علماء کی کیوں ہو رہی۔ ہم نے ان سے پوچھا تو کہا وہ اس حیثیت سے نہیں کیا ہے، انہوں نے علم اور پگڑی اور داڑھی کی بے عزتی کرنی، وہ ہم سب کی برابر شریک ہے۔ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، اس کا تحفظ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ تو ڈسپلن کے مسئلے میں بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا لے۔ دیکھ اور پھر میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، خشک لکڑیاں، اور پھر میں خود ان لوگوں کے پیچھے ان کے گھروں میں چلا جاؤں جو بغیر کسی عذر اور مرض کے گھر میں بیٹھے اور جماعت میں نہیں آ رہے، اور ان کے گھر ان سمیت ان کو آگ لگا دوں۔ لو حرقنہم مع بیوتہم، بخاری شریف میں وہ موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے۔